اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 25۔ وبشری اور خوشخبری دے دیں الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغاتیں تجری بہتی ہیں من تحتہا جس کے نیچے سے الانہار نہریں، جنات باغاتیں تجری بہتی ہیں من تحت الانہار جن کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی رزقو انہیں رزق دیا جاتا ہے منہا اس سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے رزقاً کھانے کے لیے، قالوا تو کہتے ہیں ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا جو ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور دیا جائے گا انہیں بھی اس سے متشابہا ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان آیات میں کہ جنت میں جانا اور جنت کی نعمتیں پانے کے لیے کچھ ذکر ہے کہ جنت کس کو ملے گی۔ وبشر الذین آمنوا خوشخبری کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کون سے ایمان والے کے لیے؟ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ تو ایک پہلی جنت ہے، کس کو ملے گی؟ اللہ کی مرضی ماننے والوں کو، تکا نہیں لگنا وہاں پہ۔ دیکھیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ رینڈم مل جاتی ہیں، لیکن وہاں کی 3 بیٹیاں ہیں، کوئی خوشحال ہوتی ہے، کوئی بدحال ہوتی ہے، کوئی خوش ہوتی ہے، کوئی خفا ہوتی ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے 3 بچے 4 بچے ہیں، کوئی ٹھیک ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی تیز ہوتا ہے، کوئی سست ہوتا ہے۔ تو یہ رینڈم نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں جو بہت بڑا فرق ہے، لکھ لیں اپنے پاس، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں وہ ہماری اہلیت کی بنا پر نہیں ملی، بلکہ امتحان کے لیے ملی ہیں، اور آخرت میں ہمیں جو ملے گا وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ جہاں پہ بھی جنت کا ذکر آئے گا، اس کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، وہاں پہ آپ کو ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات نظر آئے گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو ورثوں سے یا پیسوں سے نہیں ملے گی جنت۔ دیکھیں انعام کی چیز ہوتی ہے نا، وہ اپنی چیز ہوتی ہے، انعام کی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کام کی جگہ ہے، وہ دنیا آرام کی جگہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا کو جنت بناتے بناتے آخرت کو جہنم بنا لے تو ایسا پھر کم عقل کوئی نہیں۔ تو خود اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر جنت کی خواہش لانی ہے، اور اس کے لیے ہمیں دنیا کی خوشیاں ذرا کم کرنی ہوں گی، دنیا کے عیش تھوڑے کم کرنے ہوں گے۔ ہم دنیا کو ہی جنت بنانے کے لیے لگے رہتے ہیں تو پھر بچے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اسکول کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جگاتے ہیں نا، نماز کے لیے جگائیں، دنیا سکھاتے ہیں، دین سکھائیں، روکھی سوکھی کبھی کھلا دیں، اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ جنت کے کھانے کیسے کیسے لذیذ ہوں گے۔ کبھی پرانے کپڑے انہیں پہنا دیں پیون لگے ہوئے، اور بتائیں کہ جنت میں جو اللہ نے لباس تیار کیا وہ کیسا ہوگا، کبھی پرانا لباس پہن لیا کریں۔ کہ اس دنیا کو عیش کی جگہ نہ بنائیں، یہ آرام گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ آرام کی جگہ نہیں ہوا کرتی۔ یہاں پہ کوشش کرنی ہے، عمل کرنا ہے۔ تو جب ہم بڑے جب جنت کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارے بچے ہمارے پیچھے آئیں گے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں خوف تھا، ڈر کا ذکر تھا جھٹلانے والوں کے لیے، اور یہ آیت ترغیب ہے، بشارت ہے۔ تو کیا ہے عامل الصالحات، کہ عمل صالح کریں، اور عمل صالح کیا ہے؟ اس میں 2 شرائطیں، ایک یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو پھر کیا ملے گا انہیں؟ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور رزق انہیں دیا جائے گا ملتا جلتا۔ یہ کس سے ملتے جلتے ہوں گے جو رزق ہوں گے، جو بھی دیا ہوگا؟ پھل
تو ایک تو دنیا کے پھلوں سے ملتا ہوگا اور ایک یہ کہ انسان کو اس کے اعمال سے ملیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور جنت کی نہریں، اللہ اکبر، ہم دودھ دنیا میں کچھ ٹائم کے لیے فریج سے باہر رکھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، شہد چپکنے لگتا ہے ساتھ، تو وہ کیسی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر۔ اور پھر دیکھیں کہ اس آیت میں اتنی خوبصورتی ہے کہ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ ان کے لیے باغاتیں، ٹھیک ہے، جناتین باغاتیں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ امیجن کریں ایسی جگہ کو جہاں پہ ایک باغ ہو بہت خوبصورت اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں اور رزق کی فراوانی ہو، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو، انسان کے پاس گھر بھی ہو، رہنے کی جگہ بھی ہو، کھانا پینا وافر مقدار میں سب کچھ ہو، تو کیا آپ اکیلے رہ سکیں گے؟ کیا انسان اکیلے رہ لے گا؟ اکیلے گھر میں آپ رہ سکتے ہیں؟ اکیلے آپ انجوائے کر سکتے ہیں؟ آپ کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کیونکہ انسان کو بنایا ہی ایسا کہ انسان جو ہے نا وہ ہے ہی مانوس ہونے والا، دوسروں کے ساتھ اٹیچ ہونے والا، کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ تو کیا اللہ پاک فرما رہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے یہاں پہ پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے۔ انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے اور محبت بڑی ہی ازدواجی زندگی یہ سکون دیتی ہے انسان کو، تو وہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا۔ مطہرہ، جسمانی گندگی نہیں ہوگی، کوئی حیض و نفاس نہیں ہوگا، جنسی آلودگی سے پاک، بدبو سے پاک، پسینے کی بو سے پاک، اخلاقی طور پہ پاک، خیالات تک پاک، سبحان اللہ۔ نفس کی ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی اگر اس نفس کو ہم دنیا میں روک کے رکھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خواہش جو ملے گی وہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کہ کوئی چیز چھنے گی نہیں، کوئی واپس نہیں ہوگا، کوئی چیز دور نہیں ہوگی، کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ تو یہ خوف ہمیں دنیا میں رہتا ہے کھو جانے کا، تو اسے بھی اللہ پاک ہمیں آزاد کریں کہ ہم فِيهَا خَالِدُونَ، پھر وہیں پہ رہنا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے 4 بنیادی چیزیں ایمان کی سیکھ لی، ایک ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالقرآن اور ایمان بالآخرہ۔ یہ ان آیات میں ہم نے اس رکوع میں یہ 4 چیزیں سیکھی ہیں، کیونکہ جب تک یہ کنسیپٹس ہمارے کلیئر نہیں ہوں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک اللہ پر ایمان ہمیں نہیں پتہ ہوگا، ایمان بالرسول اور قرآن اور آخرت، یہ آخرت کے لحاظ سے تھی، تو یہ چیزیں پہلے ہمیں سمجھ آ جائیں، پھر آگے والی قرآن، پھر اللہ پاک کے احکامات ہوں گے وہ بھی سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعودۃ، مچھر کی، فما فوقہ، یا اس سے بھی اوپر کی، فاما الذین، بہرحال وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، ان الحق، کہ یہ بے شک حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ہے اللہ کا ارادہ، بہذا، مثلا، اس مثال سے، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بہ، اس سے، کثیرن، بہت سو کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، بہ، اس سے، کثیرن، بہت سو کو، وما یضل، اور نہیں گمراہ کرتا، بہ، اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ اصل میں مثال کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں تشبیہ دیتے نا، کسی چیز کو کسی چیز سے، خوبصورت چیز کو خوبصورتی سے، وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، پھر حقیر چیز کو حقیر سے، وہ فلاں گدڑ کی طرح بزدل ہے۔ مطلب اچھی چیز ہو تو اس کے لیے ہم لوگ اعلیٰ مثال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکھی اور مچھر کی بھی بات کی، جب چھوٹی چیز کا، حقیر چیز کا ذکر آتا ہے تو اس کے مقابلے میں بات کی جاتی ہے، اور بڑی سے بڑی مخلوق کا ذکر بھی کیا، الم تروا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل میں ہاتھی کا ذکر کیا۔ تو جن کے دلوں میں غرور و سرکشی تھی اور عاجزی ان کے ساری نہ تھی، تو جب کچھ نہ بنا ان سے تو نکتہ چینی شروع کر دی کہ یہ کیسا کلام ہے اللہ کا جس میں مکھیوں اور مچھروں کی باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے بے شک اللہ تو نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس کے پر کی بات کرے، مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی بات کرے، اور مثال بھی ایسی دی جا رہی ہے۔
کیونکہ یہ تو سب جو ہیں وہ اللہ پاک کی مخلوقات ہیں۔ تو دیکھیں، سمجھے اس چیز کو۔ پیچھے ہم نے ایمان کے 4 بڑے ارکان سیکھے: توحید، رسالت، آخرت، قرآن پر ایمان۔ تو یہ قرآن اصل میں کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی بحثوں والی یا جنوں بوتوں کو بگانے والی کتاب نہیں ہے۔ اس کی نزول کا اصل مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو جب بھی ہدایت لینی ہوتی ہے تو آپ جب کسی کو کوئی کام دیتی نا، قرآن کا اسلوب ہے یہ کہ وہ انسان کی طبیعت کو ایک چیز سے مائل کرتا ہے۔ پیچھے جنت کا ذکر آیا، پھر عیسائی نے مچھر سے مثال دی کہ اللہ تو نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مچھر یا اس سے عقید چیز کی مثال۔ تو مثال کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک استاد ہے نا، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ شاگرد کو بات جب وہ سمجھ آ جائے، تو اس کے لیے استاد کو تو ہر بات آسان لگتی ہے، لیکن شاگرد کا لیول تو بہت لو ہوتا ہے، تو استاد کو پھر وہ شاگرد کے لیول پہ آ کے اس کو چھوٹی چھوٹی چیز تک اس کو بتانی پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کتاب ہدایت بھیجی اور اب وہ مثال دے رہا ہے، مثال سے سمجھا رہا ہے، اور بہترین استاد مثال دیتا ہے۔ جب کسی کو بات سمجھانی ہو تو ایسی سمجھائی جائے کہ سمجھ آ جائے۔ جتنا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنی بات جلدی سمجھ آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ پاک بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک نہیں شرماتا، تو تم بھی مت شرماؤ۔ اللہ کی ذات حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے، تو اللہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں انہیں بھی اللہ کی بات کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے، لوگوں کی باتوں کے ڈر سے رکنا نہیں چاہیے۔ مچھر کا ذکر ہے یہاں، اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ مچھر کے بارے میں آپ سرچ کر کے دیکھیں، مستقل کام کرنے والی مخلوق ہے، ہار نہیں مانتا۔ ایک رف اسٹیمیشن کے مطابق 1 سال میں 20 لاکھ موتیں مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جتنا یہ جم کے کام کرتا ہے، یہ اندھیرے میں بھی اپنا ڈھونڈ لیتا ہے کہ کس جگہ پہ اس نے جا کے کام کرنا ہے، اور جہاں پہ وہ کاٹتا ہے وہاں پہ فوراً زخم سیل بھی کر دیتا ہے، ورنہ صبح تک ہمارے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انڈے سے لاروا بننے کے سٹیپس، تو یہ ساری چیزیں، یہ ایک مچھر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا یہاں سے سبق ملا کہ جیسے مچھر جو ہے وہ اندھیرے میں بھی اپنا ڈھونڈ لیتا ہے شکار، تو ہمیں بھی مستقل کام کرنا چاہیے اور جم کے کام کرنا چاہیے، اور دل کو خالی کر کے ہر قسم کی خواہشات سے، اور پھر سمجھ کے کام کو کرنا چاہیے۔ تو کائنات کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، مچھر تک بیکار نہیں ہے۔ مثال پہ غور کریں، اور اس کتاب کو صرف ہدایت کے لیے سننا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کتاب کو حجت کے لیے سنتے ہیں، کچھ تنقید کے لیے، تو آپ کو وہی ملے گا جو آپ اس سے لینے آئیں گے۔ تو یہاں پہ مچھر کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، جنہیں یہ مثالیں سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ ہدایت دیتا ہے بہت سوں کو انہی مثالوں کے ذریعے، اور گمراہ کرتا ہے بہت سوں کو، اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ کہ ایسا نہیں ہے کوئی ہدایت لینے آیا ہے خالص نیت کے ساتھ اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ گمراہ وہی ہوگا جس کی نیت خراب ہوگی، جس کے اندر فطور ہوگا، جس کا اندر پاک نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کی نیت ہدایت کی ہے تو اللہ پاک ضرور ہدایت دیں گے۔ اب یہاں پہ فاسقین کا ذکر آیا ہے، تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے تھوڑا اور فاسقین کی ٹرم کو کھولا ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں فاسق۔ تو ان کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 27، الذین، جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ کا وعدہ، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے، ویقطعون، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا حکم دیا اللہ نے، بہ، جس کا، ان یوصل، کہ جوڑا جائے، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب وہ لوگ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کا عہد اس کے پختہ ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، تو فاسق کون ہے؟ پیچھے ہم نے منافق ایک ٹرم پڑھی تھی، جو چھپ کے گناہ کرتا ہے، جو چھپ کے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، جس کا اندر خراب ہوتا ہے، اور فاسق کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ یہ خطرناک ہے۔ اس فاسق نے مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دیا ہے،
بے حیائی حد سے بڑھ گئی ہے۔ منافق چھپ کے کرتا تھا، اس کا دل خراب تھا، دل کا روگ۔ اور فاسق عمل کا روگ ہوتا ہے، بے پردگی، ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں۔ اور ایک دم سے کوئی فاسق نہیں بنتا، پہلے گناہ کیا، ڈر تھا دل میں، پھر دوسرا کیا، پھر تھوڑا ڈر کم ہو گیا، پھر تیسرا، پھر آہستہ آہستہ احساس ہی نہیں رہتا کہ گناہ کر رہے۔ اور آج عموماً لوگ خوشیوں کے نام پر فاسق بن جاتے ہیں کہ بھائی بچوں کی خوشی ہے، فلاں کی خوشی ہے، بار بار تو نہیں آتی، یہ تو نہیں ہوتا، وہ تو نہیں ہوتا، کس لیے کما رہے ہیں۔ تو خوشیوں کے نام پہ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، سرِ عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فاسق اللہ سے دور، بندوں سے کٹا ہوا، ہر جگہ پھر فساد ہی پھیلائے گا۔ دیکھیں پچھلی آیت میں مچھر کا ذکر تھا، اور ادھر اسی کے اینڈ پہ فاسق کا ذکر بھی تھا نا۔ تو مچھر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی خون چوس لیتے ہیں، اور فاسق جو ہوتے ہیں نا یہ بھی سوسائٹی کے خون چوسنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے مچھر سے بیماریاں پھیلتی ہیں، ایسے فاسق سے بھی خرابی، بے حیائی ہر طرف پھیلتی ہے۔ تو فاسق عہد توڑتے ہیں، عہد توڑنے والے، کیونکہ فاسق سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی۔ جو خود گمراہ ہونا چاہے نا اسے زبردستی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت نہیں دیتا، کہتے ہیں نا، کسی کو کچھ کہا جائے قرآن پڑھیں تو آپ دعا کریں جب اللہ نے چاہا تو ہم پڑھیں گے، اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ وہ تو دے رہے، وہ کیسے ہدایت دے؟ اس نے تو ہدایت کی کتاب بھیج دی، انبیاء بھیج دیے۔ اب ہم پہ نا کہ ہم اس کو لینے والے بھی تو بنے۔ جیسے میرے سامنے کوئی ہو اور میں اسے پین دے رہی ہوں اور وہ آگے ہاتھ بڑھا رہی ہو لیکن وہ نہیں لے رہی، میں آگے ہاتھ بڑھا رہی ہوں لیکن وہ نہیں لے رہی، ٹھیک ہے؟ لیٹ سپوز کوئی میرے سامنے بیٹھا ہے، میں اس کو دے رہی ہوں پین، لو لو لو، اس کو چاہیے، لیکن وہ آگے اپنا ہاتھ نہیں کر رہی۔ تو اللہ تو دے رہا ہے، اللہ تو بلا رہا ہے۔ دن میں 5 بار آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم جاتے ہیں، ہم لینے جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر کا فالٹ ہے، ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں بھوک لگی ہے نا، ہم جائیں گے، ہم سب سے پہلے کمائیں گے، پھر ہم باہر سے لے کے آئیں گے، پھر ہم اس کو پکانے کے قابل کریں گے، پھر اس کو پکائیں گے، اور پھر اس کو پلیٹ میں ڈال کے اپنے ہاتھوں سے کھائیں گے۔ ہمارے بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے سوچتے سب کچھ ہم تک نہیں آ جاتا۔ تو ایسی ہدایت کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اور پھر یہ کہ خواہشوں کی لسٹ کم کرنی ہے۔ انسان نا خواہشوں سے بھٹکتا ہے، برے لوگوں سے، بری دوستیوں سے بھٹکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کے کیے ہوئے عہدوں کو جوڑیں، اللہ کی بات مانیں، اور جس چیز کا اس نے جوڑنے کا حکم دیا وہ جوڑیں۔ اگر ایسا نہیں کرتا کوئی انسان تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی تو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی تو اکثر وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں فاسقین سے، منافقین سے بچائے، اور ہمیں متقین کی، صالحین کی فہرست میں داخل فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔